السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے بی اے 6 سیمسٹر کے آپ سبھی طلباء کا میں آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، ہم اپنی کلاس کے آغاز میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ سب طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے اور ان آن لائن کلاسز سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آپ لوگ اب بالکل اپنے گریجویشن کے آخری سیمسٹر میں ہیں اور اس سیمسٹر کے دوران آپ لوگ جتنی زیادہ محنت کریں گے، جتنی زیادہ لکھنے کی آپ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ سلیبس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، یقین مانیے آپ کو آگے کے کیریئر میں اتنی ہی سہولت اور اس گریجویشن کے کورس کو کامیاب کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ ہمارا پرچہ ہے اردو میڈیا، اور اردو میڈیا کے خاص طور پر اس پرچے کے لیے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پرچے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، اس سے جڑے ہوئے موضوعات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اردو اخبارات کا بھی مطالعہ کیجیے گا، اردو ویب سائٹ کے حوالے سے بھی آپ اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا، اور اردو کے جو چینلز ہیں ان سے بھی آپ اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عزیز طالب علموں، ہماری آج کی کلاس کا ٹاپک ہے نیوز سورسز، خبر کے حصول کے ذرائع۔ چونکہ ہم اردو میڈیا کے پس منظر میں پڑھ رہے ہیں اور آج کی کلاس میں بھی ہم اردو اخبارات کو جس طریقے سے خبروں کے حصول کے جو ذرائع استعمال کرنا پڑتا ہے یا استعمال ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یمن، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، السلام علیکم سر، آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو پچھلی کلاس سے بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات یا تو واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں، یا ہماری لائیو کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا یوٹیوب کا جو ہماری ریکارڈڈ کلاس ہے اس پر بھی آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ روزانہ لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے گا۔ یس سر۔ عزیز طالب علموں، ہماری کلاس کا موضوع ہے نیوز سورسز فار اردو نیوز پیپرز۔ نیوز سورسز فار اردو نیوز پیپرز، اردو اخبارات کے لیے خبروں کے حصول کے ذرائع۔ عزیز طالب علموں، اپنی پچھلی کلاسوں میں ہم بارہا آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر زبانوں کے اخبارات کام کرتے ہیں، دیگر بھاشا کے جو اخبارات ہوتے ہیں، دیگر زبانوں کے جو اخبارات ہوتے ہیں، بالکل یہ اردو اخبارات بھی اسی انداز میں کام کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اردو اخبارات کے جو قارئین ہیں وہ ملک کے کسی ایک مقام پر مرکوز نہیں ہیں، کہیں ایک جگہ ہی، جیسے تیلگو کی میں اگر بات کروں تو تیلگو کے اخبارات ہندوستان کی 2 ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں زیادہ مرکوز ہے، کہ یہیں پر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ تیلگو بولنے والے، تیلگو پڑھنے والے افراد مقیم ہیں، اور تیلگو اخبارات کا سب سے زیادہ سرکولیشن انہی 2 ریاستوں میں ہے۔ اگر ہم ہندی کے حوالے سے بات کریں تو ہندی کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش ہے، تو ہندی اخبارات کے قارئین کی تعداد بھی اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، یہ جو پورا ہندی بیلٹ کہلاتا ہے، بہار، یہاں پر آپ کو ملے گی۔ لیکن اردو کا ایک ایڈوانٹیج بھی کہیے کہ آپ کہ اردو کسی ایک اسٹیٹ یا کسی ایک شہر تک محدود نہیں، بلکہ اس زبان کو بولنے والے سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل ہی دیگر زبانوں کے جیسے اخبارات ہوتے ہیں ویسے ہی اردو اخبارات بھی نکلتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز جو دوسروں سے اردو اخبار کو مختلف بناتی ہے وہ ہے کہ اس کا جو کینوس ہے یا اس کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ دیگر زبانوں کے اخبارات کے مقابلے میں محدود ہے۔ خبروں کے حوالے سے جس طریقے سے دیگر زبانوں کے اخبارات تازہ ترین خبروں سے اپنے قارئین کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی اردو اخبارات بھی اپنے قارئین کو تازہ ترین خبریں دینے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ اب جہاں تک ہم سورسز کی بات کریں، جو کہ ہماری آج کی کلاس کا اصل موضوع بھی ہے کہ خبریں کہاں سے حاصل کی جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اردو اخبارات میں بھی
خبروں کے حصول کے، خبروں کے حاصل کرنے کے دو اہم بڑے اور بنیادی ذرائع ہیں، سورسز ہیں۔ نمبر ایک، خود اخبار کا رپورٹنگ سیکشن، جہاں پر اخبار کے رپورٹرز کام کرتے ہیں۔ تو ایک بڑا جو سورس ہے خبروں کے حصول کا وہ خود اخبار کا رپورٹنگ سیکشن ہے، یہ ایک بڑا سورس ہوگا۔ دوسرا اہم بنیادی اور بڑا جو سورس ہے وہ ہے خبر رساں ادارے، نیوز ایجنسیز۔ عزیز طالب علم، بالکل اسی طرح کا سیٹ اپ دیگر اخبارات میں بھی ہوتا ہے۔ دیگر اخبارات، اگر ہم انگریزی کے اخبارات کی بات کریں تو انگریزی کے اخبارات کا کینوس بڑا ہوتا ہے، ان کے فائنینشیل جو ریسورسز ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مقام جہاں سے اخبار نکلتا ہے، اس کے علاوہ بیرون شہر سے بھی، ملک کے دوسرے مقامات سے بھی خبروں کو جمع کرنے کے لیے، خبروں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اپنے رپورٹرز ہوتے ہیں۔ جیسے پائنیئر اخبار ہے تو پائنیئر اخبار دلی سے پبلش ہوتا ہے، لیکن اس اخبار کا رپورٹر آپ کو شہر حیدرآباد میں ہی ملے گا، اس اخبار کا رپورٹر آپ کو بامبے میں بھی ملے گا، اس اخبار کا رپورٹر آپ کو لکھنؤ میں ملے گا۔ لیکن اردو اخبار کے حوالے سے ایسا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ سہارا اخبار ہے، سہارا اخبار اور انقلاب، یہ دو بڑے اردو کے کارپوریٹ گھرانوں کی جانب سے نکالے جانے والے اخبار ہیں، مطلب بڑے بڑے ادارے ہیں جو اردو کے یہ اخبارات نکال رہے ہیں۔ یہ ان کا جو نیٹ ورک ہے رپورٹنگ کا وہ کئی ایک شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ بالکل انگریزی کے اخبارات یا ہندی کے اخبارات جیسے کام کرتے ہیں ویسے ہی اخبارات بھی کام کرتے ہیں۔ جیسے سہارا نیوز پیپر اگر لکھنؤ سے کوئی نیوز کور کر رہا ہے تو وہاں پر چونکہ سہارا کا لوکل ایڈیشن نکلتا ہے تو لکھنؤ کی خبریں سہارا کا رپورٹر ہی جمع کرے گا، سہارا کے رپورٹر سے ہی حاصل کیا جائے گا۔ انقلاب اخبار ہے، انقلاب اخبار بھی اگر بامبے سے کوئی خبریں انقلاب اخبار کور کرتا ہے تو اس کے اپنے رپورٹر سے، رپورٹنگ کا اس کا باضابطہ طور پر جو سیکشن ہے اس کے سے وہ رپورٹنگ جمع کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم حیدرآباد کے سیاست اخبار کی بات کریں تو سیاست اخبار حیدرآباد سے ہی شائع ہوتا ہے، اس کے دیگر ایڈیشن نہیں ہے۔ اب اس اخبار کے رپورٹرز ہر شہر میں موجود نہیں، لیکن اخبار ہونے کے ناطے جو اس کی ذمہ داری ہے قارئین کو خبریں پہنچانا، اس کو پورا کرنے کے لیے سیاست اخبار خبر رساں اداروں کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ پی ٹی آئی، یو این آئی ہے، اور پھر یو این آئی کی اردو سروس ہے، یہ ساری سروسز ایسے اخبارات کے لیے بڑی کام آتی ہیں جو کہ صرف ایک ہی ایڈیشن رکھتے ہیں، لیکن انہیں ملک بھر کی خبریں، دیگر ریاستوں کی خبریں بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ خبر رساں اداروں سے ملنے والی جو خبریں ہیں وہ ان کے کام کو آسان بناتی ہیں۔ اب کیا خبر رساں ادارے جو نیوز پرووائڈ کرتے ہیں وہ اردو میں ہوتی ہے؟ اگر یو این آئی کی بات کریں تو یو این آئی کی جانب سے بالکل اردو میں بھی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، یو این آئی کی اردو سروس ہے۔ لیکن یو این آئی کی اردو سروس کے حوالے سے اردو اخبارات کو یہ شکایت ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ زبان ہندی یا آمیزش ہے، مطلب ہے اردو کی خبر لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ ہندی الفاظ ہوتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ یو این آئی کی اردو سروس کے مقابلے میں یو این آئی کی انگلش سروس سے جو خبریں آتی ہیں اس کا وہ خود ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے قومی بین الاقوامی خبروں کی کوریج کے لیے وہ اپنے قارئین کو کوشش کرتے ہیں کہ بالکل تازہ ترین جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ اپنے قارئین تک پہنچا سکے۔ تو عزیز طالب علموں، یہ تو دو بڑے سورسز ہو گئے۔ اس کے علاوہ اردو اخبارات کو چونکہ کمیونٹی نیوز پیپر بھی کہا جاتا ہے، اردو اخبارات کو مسلمانوں کے اخبار بھی کہا جاتا ہے، اور اردو کو چونکہ مسلمانوں کی زبان کے طور پر جوڑ دیا گیا ہے، تو ایسے میں اردو اخبارات کا جو رول بن گیا ہے یا اس کا جو بہت مطلب ملٹی لیئر رول، کئی طرح کے رول اردو اخبارات نبھاتے ہیں، تو اس میں ایک جو رول ہے وہ ہے کمیونٹی نیوز پیپر کا، یعنی مسلم کمیونٹی، اردو کمیونٹی کا جس طریقے سے بہتر، کلیئر اور واضح کوریج اردو اخبارات کرتے ہیں، ہندوستان کی دوسری زبان کا کوئی بھی اخبار اس طرح کا کوریج نہیں کرتا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم شہر حیدرآباد کے اردو اخبارات کی بات کریں، یا پھر روزنامہ راشٹر سہارا کی بات کریں، یا پھر ہم روزنامہ انقلاب کی بات کریں، تو ان اخبارات میں وہ خبریں شائع ہوتی ہیں جو اور کسی ہندی یا انگریزی کے اخبار میں شائع نہیں ہوتی۔
اور یہاں تک کہ انگریزی کے اخبارات میں جو بڑے بڑے رپورٹرز ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی مائنارٹی ایشوز پر، مسلمانوں کے ایشوز پر جب رپورٹنگ کریں، تو اکثر ہم نے جو سینئر صحافی ہیں جو انگریزی اخبارات میں کام کرتے ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ عام طور پر سیزنل، جیسے رمضان جب آ جاتا ہے تو اس وقت مینسٹریم میڈیا یعنی جو ہندی کے، انگریزی کے ٹیلی ویژن چینل ہوں یا اخبارات ہوں، یہ مسلمانوں کا کوریج بڑھا دیتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران. تو ایسے وقت جب ان اخبارات کے رپورٹروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسلم انٹرسٹ کی کوئی اسٹوری لائیے، تو یہ لوگ اسٹوریز کی تلاش میں اردو اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اسٹوری آئیڈیا انہیں مل سکے، تاکہ انہیں کوئی سبجیکٹ مل سکے، تاکہ انہیں کوئی مسئلہ مل سکے، تاکہ انہیں کوئی موضوع مل سکے. اب اردو اخبار سے موضوع لے کر، سبجیکٹ لے کر یا کوئی ایک ایشو لے کر اس کو یہ انگریزی اخبار میں کور کرتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طریقے سے اردو اخبارات مسلم مائنارٹیز کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کا کوریج دیا جاتا ہے، اس طرح کا کوریج، اس طرح کا خبروں کا احاطہ انگریزی اور دیگر زبانوں کے اخبارات میں نہیں ہوتا. تو اس پس منظر میں جو چیز اردو اخبارات کو دیگر اخبارات سے الگ بناتی ہے، ممتاز بناتی ہے، وہ اردو اخبارات کا خاص طور پر مسلم کمیونٹی یا اردو ریڈرز کو لے کر جو کوریج ہوتا ہے وہ کوریج ہے. تو عزیز طالب علموں، اس پس منظر میں جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اردو اخبارات مسلمانوں کے کمیونٹی اخبارات کا رول پلے کر رہے ہیں، تو یہاں پر اردو اخبارات اپنی کمیونٹی کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. جیسے تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی خبر آ جائے تو اردو اخبارات اس کو نمایاں طور پر شائع کریں گے، کیونکہ یہ بات مسلمہ ہیں. کئی ایک رپورٹوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مسلم کمیونٹی آج پسماندہ کمیونٹی ہے. مسلم کمیونٹی صرف معاشی طور پر پسماندہ نہیں ہے، مسلم کمیونٹی اکنامکلی بھی، معاشی طور پر بھی پسماندہ ہے، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی طور پر بھی، ایجوکیشنلی بھی ان کا شمار بیکورڈ کمیونٹی میں ہوتا ہے. تو ایسے میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، حصول تعلیم سے متعلق، فاصلاتی طرز کی تعلیم ہو یا ریگولر تعلیم، جب بھی کوئی مواقع خبر آتی ہے، پھر اشتہار چاہے نہ ملے اس کا، لیکن یہ اخبارات کیا کرتے ہیں اردو کے، اس کو ہائی لائٹ کر کے پیش کرتے ہیں، اس کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں تاکہ اپنے قارئین کی وہ رہبری کر سکیں، اپنے قارئین کی وہ رہنمائی کر سکیں، اپنے قارئین تک تعلیم کے حوالے سے معلومات پرووائڈ کر سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ تعلیم سے اپنا سلسلہ جوڑے. جیسے اگر ہم کمپیریٹیو اس بات کا بھی کوریج لیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی شہر حیدرآباد میں بیسڈ ہے، شہر حیدرآباد میں قائم ہے. اس یونیورسٹی کی جو خبریں ہیں، ان خبروں کے اگر ہم کوریج کی بات کریں تو آپ دیکھ لیجیے گا کمپیریٹیو کہ اردو یونیورسٹی کی کتنی خبریں اردو اخبارات شائع کرتے ہیں اور اردو یونیورسٹی کی کتنی خبریں انگریزی، ہندی یا تیلگو زبانوں کے اخبارات میں شائع ہوتی ہے. اور عزیز طالب علم، یہ تو آپ لوگوں کا ریسرچ کا ایک موضوع بھی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اردو یونیورسٹی کی جتنی زیادہ خبریں اردو اخبارات شائع کرتے ہیں، اردو یونیورسٹی کی اتنی خبریں نہ انگریزی میں چھپتی ہیں، نہ ہندی میں چھپتی ہیں، نہ تیلگو میں چھپتی ہیں، نہ کسی اور زبان کے اخبار میں چھپتی ہیں. تو کیوں شائع کرتے ہیں اردو اخبارات؟ کیونکہ اردو یونیورسٹی تعلیمی ادارہ ہے. اردو یونیورسٹی اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہے. اردو یونیورسٹی کیا کرتا ہے؟ ان افراد کے لیے جو اردو سے ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. پروفیشنل تعلیم بھی دیتا ہے، ایسی تعلیم بھی دیتا ہے جو انہیں خود مختار بناتی ہے، ایسی تعلیم بھی دیتا ہے جو انہیں مختلف پروفیشن سے جوڑتی ہے، ایسی تعلیم بھی دیتا ہے کہ آگے چل کے وہ اپنے زندگی میں عملی طور پر اپنی مدد آپ کر سکیں اور روزگار سے جڑ سکیں. تو اس پس منظر میں صرف دیکھیے اردو یونیورسٹی جو اشتہارات جاری کرتی وہ تو ہندی اخبار بھی جب اشتہار ملتا ہے شائع کرتے ہیں، انگریزی اخبارات میں اگر اشتہار شائع ہوتا ہے تو وہ شائع کرتے ہیں. اردو اخبارات اشتہار ملتا ہے اس کو بھی شائع کرتے ہیں، ساتھ ہی اردو یونیورسٹی سے جو کچھ پریس ریلیز، معلومات، جو انفارمیشن اخبارات کو بھیجی جاتی ہے وہ بلا کسی معاوضے کے، وداؤٹ اینی پیمنٹ اس کو پبلش کرتے ہیں. کیا چیز بتاتا ہے یہ ٹرینڈ، یہ رجحان یہ بتاتا ہے کہ اردو اخبارات تعلیم کے حوالے سے، اردو اخبارات اپنے قارئین کو تعلیم سے جڑے ہوئے موضوعات پر زیادہ سے زیادہ خبریں پرووائڈ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوریج دیتے ہیں. یہ خاص رول ہے.
اور یہی رول. اچھا اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ان کے لیے نیوز سورس کیا ذریعہ بنتا ہے؟ ایک تو وہ خود پریس ریلیز ہے جو اردو یونیورسٹی سے جاری ہوتی ہے, وہ شائع ہوتی ہے. اس کے علاوہ اردو اخبارات میں ایسا نہیں کہ صرف اردو میں تعلیم کے مواقع کے حوالے سے ہی انفارمیشن دی جاتی ہے. اگر کسی انگریزی اخبار میں, اگر کسی ویب سائٹ پر, اگر کسی سرکاری محکمے کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے, داخلوں کا نوٹیفیکیشن ہو, تعلیم کے حوالے سے ایڈمیشن کا نوٹیفیکیشن ہو, یہاں تک کہ پولیس میں تقررات کا بھی نوٹیفیکیشن ہو, اگر اردو اخبار کو اشتہار نہیں بھی ملے تب وہ دیگر اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات کی مدد سے ایسی خبریں بناتے ہیں جس سے پڑھنے والے قارئین کو معلومات ملے, قارئین کی معلومات میں اضافہ ہو, قارئین کی آگہی میں اضافہ ہو, ان کو یہ معلوم ہو کہ بھئی پولیس میں بھی ملازمت نکلی ہے جہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہو. یہ ایک. اس کے علاوہ دوسری جو چیز, اس سے ایک آگے قدم بڑھتے ہوئے اردو اخبارات, آپ کو معلوم ہے اردو اخبارات پولیس میں تقررات کے لیے طلباء کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. حالانکہ اخبار کا کام کیا ہے, خبریں پہنچانا ہے, لیکن اردو اخبارات جب کمیونٹی کے اخبارات بن چکے ہیں تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کے سروس کو, اپنی کمیونٹی کی خدمت کو اپنا موٹو بنایا ہے, جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. ہم واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ سورسز آف نیوز ان اردو نیوز پیپر. اردو اخبارات میں آپ کو میں بتا دوں کہ جیسے انتقال کی بھی خبریں ہیں, یہ روزانہ کی بنیادوں پر شائع ہوتی ہیں. انگریزی اخبارات میں اگر کوئی عام قاری انتقال کی خبر شائع کروانا چاہ رہا ہے تو اس کو پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں, پیمنٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اس کو اشتہار کی شکل میں شائع کرتے ہیں. جبکہ اردو اخبارات کیا کرتے ہیں, انتقال کی خبریں مفت میں, فری میں شائع کرتے ہیں, فری میں پبلش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال کی خبر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ایک خدمت ہے, جس سے قارئین کو اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اخبار کے ذریعے سے واقفیت حاصل کرتے ہیں, معلومات ہوتی ہیں. تو اس کے لیے وہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے. صرف انتقال کی خبریں ہی نہیں, کئی ایک خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اخبار, اردو اخبارات میں خود جن سے جڑی ہوئی خبر ہے یا جو خبر میں شامل ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات اخبار میں پبلش ہونی چاہیے تاکہ اخبار کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, تو ایسی خبروں کو بھی وہ شائع کرتے ہیں. یعنی کوئی این جی او ہے جو بچوں کو کوچنگ پرووائڈ کرتا ہے اور وہ اشتہار نہیں دے سکتے, تو وہ ایک خبر کی پریس نوٹ کی شکل میں, پریس ریلیز کی شکل میں انفارمیشن اخبار تک پہنچاتے ہیں, اور اخبار کیا کرتا ہے, اس کو نمایاں طور پر جلی حروف میں بولڈ ہیڈ لائن کے ساتھ اس کو شائع کرتا ہے. تو یہ جو خبروں کے حصول کے ذرائع ہیں, اردو اخبارات میں بھی بالکل ویسے ہی خبریں حاصل کی جاتی ہیں جیسے کسی بھی زبان کے اخبارات میں. اور اردو اخبارات کے حوالے سے چونکہ اس کی جو پہچان ہے وہ کمیونٹی نیوز پیپر کے حوالے سے بھی ہے, تو اس پس منظر میں جو کوئی بھی اردو کمیونٹی تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے وہ اردو اخبار کا سہارا لیتا ہے. وہ اردو اخبارات کے توسط سے اردو قارئین تک پہنچتا ہے, جو کہ آج کے دور میں بڑی حد تک یہ بھی سچ ہے کہ اردو کے جو میجارٹی آف دا ریڈرز ہیں وہ مسلمان ہیں. تو مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اردو سے بہتر, اردو سے مؤثر, اردو سے زیادہ افیکٹو کوئی دوسرا چینل, سورس, وسیلہ نہیں ہے. تو اس پس منظر میں جو خاص تصور ابھر, جیسے میں آپ کو بتا دوں, اگر ہم ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بات کریں, نیوز 18 کی جانب سے جو روزانہ کی بنیادوں پر خصوصی بلیٹن پیش ہوتا ہے, جیسے دکن نامہ ہے, خاص بات ہے, کشمیر کی خبریں ہیں, تو یہ جو فوکس خبریں پیش کی جاتی ہیں, خاص موضوع پر جو خبریں پیش کی جاتی ہیں, اس طرح کا کوریج کسی اور میڈیا کے چینل میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ خاص طور پر نیوز 18 کے اردو کے بینر کے تحت یہ بلیٹن شائع ہوتے ہیں, یہ خصوصی پروگرام چلائے جاتے ہیں, اور ان کے لیے خاص طور پر چونکہ ٹیلی ویژن کے پاس وسائل, ٹیلی ویژن چینل کے پاس وسائل کافی ہوتے ہیں, تو وہ اپنے وسائل کا, اپنے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں اور پھر
تعلیم سے جڑی ہوئی، روزگار سے جڑی ہوئی، ان کی آگہی میں اضافہ کرنے والی، معلومات میں اضافہ کرنے والی ایسی خبروں کو خاص طور پر کوریج کی۔ زبان سے جڑی ہوئی، لٹریچر سے جڑی ہوئی، تہذیب سے جڑی ہوئی، کلچر سے جڑی ہوئی، یہ ساری خبریں کیا کرتے ہیں، یہ جو خصوصی ڈھکن نامہ ہو، خاص بات ہو، اس طرح کے اسپیشل پروگرام میں وہ کوریج دیتے ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، اچھا اور ایک چیز جو ہے، اردو صحافت ہو، اردو اخبارات ہو، اردو ٹیلی ویژن چینل ہو، ان کی جو خدمات ہے، ان کی جو سروسز ہیں، ان کی جو نیوز کی جو پالیسی ہے، وہ گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار ہوتی ہے۔ گرچہ کہ یہ سچ ہے کہ اردو کے آج پڑھنے والے قارئین یا ناظرین کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ اردو کے اخبارات انہوں نے اردو کی جو پہچان ہے، اردو کا جو کلچر ہے، اردو کی جو تاریخ ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے۔ جیسے اردو اخبارات کی اگر ہم سپلیمنٹس کی بات کریں تو یہ جو ادبی سپلیمنٹس ہوتے ہیں خاص طور پر، اس میں آپ کو ہر حال میں بغیر شاعری کے، بغیر پوئٹری کے آپ کسی لٹریری سپلیمنٹ کا تصور نہیں کر سکتے۔ کتابوں پر تبصرے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ادیبوں کا تعارف بھی ہوتا ہے، شعراء کا تعارف بھی ہوتا ہے، ان کی تخلیقات کی بھی بات ہوتی ہے، افسانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، ناولوں کی بھی بات ہوتی ہے، ادبا، شعراء، افسانہ نگار، صحافی، ان سب کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ سنڈے کے جو سپلیمنٹ ہے خاص طور پر، وہ سپلیمنٹ بھی اہم موضوعات پر، ایسے موضوعات جو مسلم کمیونٹی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، جس پر انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس طرح کے موضوعات پر آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ یہ مثبت پہلو ہے۔ عام طور پر جب ہم اردو صحافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے، ہمارا جو فوکس ہے، وہ زیادہ تر نیگیٹو ایسپیکٹ پر چلا جاتا ہے، ہماری نظر اس طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو صحافت کا، اردو اخبارات کا کوئی پازیٹیو پکچر نہیں ہے، کوئی مثبت اس کا پہلو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عزیز طالب علم، جب آپ اردو میڈیا کے حوالے سے، اردو صحافت کے حوالے سے، اردو اخبارات کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بیلنس کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر تصویر کے جس طریقے سے دو پہلو ہوتے ہیں، ویسے ہی اردو میڈیا کے بھی، اردو اخبارات کے بھی، اردو کے نیوز چینل کے بھی جہاں مسائل ہیں، جہاں کچھ لمیٹیشنز ہیں، وہیں پر ان کی اسٹرینتھ بھی ہے، ان کی طاقت بھی ہے، ان کا یو ایس پی بھی ہے، جو انہیں دوسروں سے الگ بناتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی کلاس میں پڑھائے گئے نکات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ سوالات ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، گوگل کلاس روم میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ یمن، آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ نہیں سر۔ چلیے ٹھیک ہے، اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، اور روزانہ کی بنیادوں پر ہر کلاس کے اختتام پر کوشش کیجیے گا کہ آپ نے کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا ایک سوال بنائیں، اور پھر اس سوال کے جواب میں آپ جو کچھ لکھنے کی پریکٹس کریں گے، یہی امتحان سے پہلے آپ کے نوٹس ہوں گے۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سبھی کو شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔